جی میرا سوال یہ ہے کہ جنت یعنی سورگ میں کیسے لوگ جائیں گے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ بھئی جنت میں سورگ میں کیسے لوگ جائیں گے، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہستی ہے جس کی شروعات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کہیں سے شروع نہیں ہوتا اور نہ کہیں انت ہے، سمجھ لیں بات کو۔ موت سے پوتر ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے اس کی۔ اب اس نے یہ دنیا کیوں بنائی اور وہ دکھتا کیوں نہیں ہے؟ دنیا بنا دی، اب اس کو چلا رہا ہے۔ اب بنانے والا اور چلانے والا دکھتا کیوں نہیں ہے؟ اچھا ہے وہ ایک ہی، اگر دو ہوتے تو ایک دوسرے کی کرسی بیٹھنے کی کوشش کرتے، جھگڑا ہوتا آپس میں تو کائنات کے چلنے میں خرابی آتی، کائنات ٹھیک سے چل نہیں پاتی۔ تو اس کائنات کی جو خاموش قدرت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، ایک تو ہے سچ اور ایک ہے دھوکہ۔ سچ پہ نگاہ لگاؤ اور اس کائنات کی خاموش قدرت پہ غور جب کرو گے، معرفت حاصل کرو گے، اللہ کی پہچان حاصل کرو گے، تو تم اس کائنات کا ایک ہی مالک پاؤ گے، اگر حقیقت کے ہوش میں آ کے دیکھو گے تو۔ ٹھیک ہے، اب اگلی بات، دوسرا سوال یہ ہے کہ کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا دکھتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آسمانی خبر آ چکی ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کو، قرآن حدیث کی روشنی میں ہم سمجھے بات کو، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کے پیدا کیے ہوئے انسان، اس کا بنایا ہوا انسان، اس کی کھوج کرے، بن دیکھے اللہ کی کھوج کرے۔ اور جو انسان کے اندر اس کی رچنا رچی ہوئی ہے، دو راستے زندگی جینے کے، اچھائی اور برائی، برائی سے بچتے ہوئے اور اچھائی پہ چلتے ہوئے، یہی اللہ نے اشارہ کیا ہے، اسی لیے اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی میں بے چینی رکھی ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کرے، بن دیکھے، اس کائنات کی خاموش قدرت میں غور کرے اور اللہ کو پہچانے، اپنے سچے بنانے والے کو۔ اور جو دھرتی پر اللہ کی آسمانی کتاب ہے، ہر زمانے میں موجود رہی ہے، جو جس بندے نے اللہ کی کھوج کری ہے، اللہ کو پانا چاہا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ دھرتی پہ بنایا ہے۔ ہر زمانے میں جو ہے پیغمبر آتے رہے، کتابیں آتی رہی ہیں، اللہ کے قانون آتے رہے بندوں کے لیے، کہ ایک بندے، ایک مرضی ہے میری اور ایک ہے تیری۔ اگر میری مرضی پر جیون جی کے آئے گا تو موت کے بعد میرا انعام پائے گا، کامیابی کا جیون پائے گا۔ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر وہ میرے حکم ہیں، تو جب میرے لیے کوشش کرے گا تو تو نے پہچان لے گا، میں تیرے لیے راستہ کھول دوں گا۔ تو اب وہ دکھتا کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے بتایا آپ کو ابھی، کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اللہ کی انسان جو ہے کھوج کرے، اور کھوج کر کے اللہ کی مرضی کو پہچانے آسمانی کتاب کے ذریعے سے جو دھرتی پہ موجود ہے۔ اور آج کے وقت میں کون سی کتاب موجود ہے؟ آسمانی کتاب کون سی ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ زور سے بولو۔ قرآن مجید، جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، جو ہمارے اندر اللہ کی رچی ہوئی رچنا ہے، اس پر آدھارت ہے۔ اب اللہ کا امتحان کیا ہے؟ یہ جیون کیا ہے؟ امتحان، موت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، جو یہاں انسان کرم کرے گا موت کے بعد ویسے ہی بدلا پائے گا۔ اب امتحان کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ کہ ایک طرف تو ہے یہ پوری دنیا اور ایک طرف ہے دنیا کا بنانے والا، سمجھے بات کو ہم۔ اب بندہ، انسان جو ہے کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ اس دنیا اور دنیا کی چیزوں کو، یا دنیا کے اکیلے بنانے والے کو؟ یہ امتحان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جو انسان دنیا میں غور کرے، جو اللہ کو پسند کرے گا، وہ اللہ کا انعام جنت میں جائے گا، اور وہی دھرتی پہ انسان بن کے چلے گا، انسانیت پہ برائی سے بچے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا،
اللہ سے ڈرے گا، دھرتی پہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی اور سچائی پر چلے گا، سمجھے؟ اور جو دنیا کو پسند کرے گا وہ فساد پھیلائے گا، اللہ کی رچنا کے خلاف چلے گا، دوسروں پہ ظلم جاستی کرے گا اور دنیا کے دھوکے میں کھیلے گا۔ اللہ ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے جو اس دنیا اور جیون کی حقیقت پر غور نہ کرتے ہوئے اس دنیا کے دھوکے میں دوڑ لگائے۔ کیا غور کرنی ہے؟ ارے کہ تیری زندگی کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہ ہے، اور تو ہمیشہ کا جیون سمجھ کے اس جیون کو جی رہا ہے۔ جب جیون ختم تو دنیا بھی تیرے لیے ختم۔ زندگی کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہ ہے اور تو دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جی رہا ہے، دھرتی پہ ظلم جاستی کر رہا ہے۔ جان تیری اللہ کے قبضے میں ہے، تو سوچ رہا ہے کہ میں اپنی جان کا مالک خود ہوں۔ تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے، تو نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، ماں کے پیٹ میں آنکھ ناک کان یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں خود اپنا مالک ہوں، ہیں؟ اللہ ایسے انسان کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو دھوکے میں چلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غور کر اے انسان حقیقت پر کہ تیرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ تو اگلا سانس لے لے۔ ناری بات سن لیں، اگلے سانس کی بھی ضمانت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تو اگلا سانس نہ لے پائے اور تیرا سانس گلے میں اٹک جائے، اللہ کی طرف سے تیرا بلاوا آ جائے اور تجھے اس دنیا سے اٹھا لیا جائے، سمجھے؟ تو اس لیے اب ہم غور کریں بات پر کہ اللہ نے امتحان لیا ہے بندے کا۔ اب امتحان کے لیے 4 شرطیں بتائیے۔ کسی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے کم سے کم 4 چیزوں پر عمل کرنا، کرتویہ کرنا ضروری ہے، جو قرآن میں اللہ کا حکم ہے۔ والعصر، یہ بات اللہ نے قسم کھا کے بتائی ہیں، 4 چیزیں بتائی۔ اس سے پہلے میں عرض کر دوں، سورہ شمس میں ایک بات فرمائی، بڑی قیمتی بات ہے، اس میں 11 قسمیں کھا کے یہ بات فرمائی کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، دیکھو ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک شریر ایک آتما، ایک شریر ایک روح، دونوں میں سے کون سی قیمتی ہے بتاؤ؟ ہاں، روح قیمتی ہے، آتما قیمتی ہے۔ کیوں؟ آتما کا ہی امتحان ہے۔ جب شریر سے روح نکل جائے گی، آتما نکل جائے گی تو لوگ نام لینا چھوڑ دیں گے۔ اگر میرا نام محمد دلشاد ہے اور میری شریر سے روح نکل جائے تو لوگ پھر میرے نام سے پکاریں گے مجھے؟ کیا کہیں گے؟ مٹی کو دفناؤ، مٹی کو دفناؤ۔ شریر مٹی سے بنا تھا، مٹی مل جاتا ہے۔ روح آسمان پہ سے آئی تھی، وہ چلی جاتی ہے۔ تو نام کس چیز کا تھا؟ پھر روح کا نام تھا نا۔ یہ تو روح کے لیے ذریعہ ہے شریر کی آنکھ، روح کو دیکھنے کا ذریعہ ہے شریر کی آنکھ، روح کو سننے کا ذریعہ ہے شریر کے کان، روح کو پکڑنے کا ذریعہ ہے شریر کے ہاتھ، روح کو چلنے کا ذریعہ ہے شریر کے پیر، روح کو دنیا میں پہچاننے کا ذریعہ ہے چہرے کا ناک نقش، ناک نقش سے ہی روح کو دنیا میں لوگ پہچانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ناک نقش سے ہی، شریر کے ناک نقش سے ہی دنیا میں روح کے رشتے ناتے بھی ہیں، ماں کا، بھائی کا۔ جب روح نکل جائے تو پھر کون پوچھتا ہے؟ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کر یہ بات فرمائی کہ کامیاب وہی ہوگا۔ سن لیں غور سے اس بات کو، کان کھول کر سنیں، ہوش و حواس میں سنیں، جاگ کر سنیں، یہی حقیقت ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، پوتر کر کے مرا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی راستہ کامیابی کا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں دنیا کے اندر، وہ سب شیطانی دھوکہ ہیں۔ انسان اس راستے کے علاوہ اگر کسی اور راستے پہ چل کے جائے گا، اپنی آتما، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے جائے گا،
تو جان لینا وہ مرنے کے بعد دھوکہ کھائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور صرف پوری دنیا میں قرآن مجید کے دوارا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیونی کے دوارا ہی، کیونکہ جو قرآن میں سنسار کے سچے مالک نے فرمایا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اور اللہ کو راضی کر کے دکھایا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا ہے کہ تمہارا بنانے والا اس طرح سے راضی ہوگا، اور یہ ایشوری رچنا کے آدھار پر یہ راستہ ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے دوارا ہی انسان اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پوتر پاک کر کے مر سکتا ہے، صرف یاد رکھنا۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ سب کے اندر اچھائی برائی کی ملاوٹ ہے۔ اگر کوئی زندگی شدھ اور پوتر ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر کوئی کتاب دھرتی پر برائی سے پوتر ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ان دونوں کو اپنا کر ہی انسان اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے دنیا سے مر کے جا سکتا ہے اور اپنے مالک کو راضی کر کے جا سکتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی، کامیابی جو زندگی ہے، کامیابی کی زندگی، جنت کا انعام پا سکتا ہے۔ اب کامیابی کی شرط تو یہ ہو گئی، اب انہیں کامیاب کرنے کے لیے بھائی کپڑا کوئی گندا ہو تو اس کو دھونے کا طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اس روح کو، اس دنیا میں جو دنیا ایک گندگی ہے، دنیا ایک شیطانی اڈا ہے، فساد کا اڈا ہے۔ یہاں پر بچہ پیدا ہوتے ہی برائی دیکھتا ہے، زیادہ برائی دیکھتا ہے اور اچھائی کم دیکھتا ہے، تو اس کے اندر برائی پروت ہو جاتی ہے۔ اب اسلام کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کی کرتا ہے اصلاح۔ اصلاح کا مطلب مرمت کرنا، سدھارنا، ریپیئرنگ کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسلام دل اور زبان کی ریپیئرنگ کرتا ہے اور ریپیئرنگ کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ 4 طریقے بتائے ہیں، ویسے پورا اسلام ہے ریپیئرنگ کرنے کے لیے، لیکن 4 طریقے، انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو اللہ کا اعلان ہے کہ کم سے کم 4 کام تو کر لو اگر جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے۔ 4 کام کون کون سے ہیں؟ یہاں بھی اللہ نے قسم کھا کے فرمائی یہ بات، والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، کہ لوگوں تم دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہو، تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، ہیں؟ ہاں، دنیا میں جو ہے جیون کا سمے لے کے آئے، وہ جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، اس لیے جاگو اور جیون کی حقیقت پر غور کرو، دنیا کے دھوکے سے نگاہ ہٹاؤ۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان گئے جہنم کی آگ کے سمندر میں، نرک کی آگ کے سمندر میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا اللہ کوئی بچا پھر؟ کہ ہاں، کہ کون؟ کہ 4 کام کرنے والے۔ 4 کام کرنے والے کون کون؟ پہلا کام کون سا ہے؟ الا الذین آمنوا، کہ دیکھو اپنے سچے بنانے والے مالک کی دل سے کھوج کرو، سچائی کی نیتی اپنا کر، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کو پہچانو، اور پہچان کر کے وہ ایک ہے، پھر اس پہ ایمان لاؤ بن دیکھے کہ سنسار کی چیزوں میں سے کوئی چیز خدا نہیں ہے، یہ سب اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو چیز پیدا کی ہو اور مٹ جائے، اس کے آگے سر جھکانے سے کیا فائدہ؟ قل هو اللہ احد، اس کائنات کا مالک ایک ہے اور وہ اپنے سہارے سے قائم ہے، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، جیسے ماں جنتی ہے اپنے بچے کو، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز سنسار میں جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، تو پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کا مقابلہ کیسے کر لے گی بھائی؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، اللہ پر ایمان لاؤ، ہیں؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، کہ اللہ نے اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ،
ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی ہیں، اپنے قانون بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ ہیں۔ ہاں، اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کو پہچان کر اور کلمہ پڑھ کے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی ایشور دوسرا نہیں، اس کے سوا کوئی دوسرا بھگوان نہیں، وہ ایک ہی ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ بہت سے مسلمان بھائی برا مانتے ہیں، بھائی دیکھو اسلام کو آسان زبان میں سمجھاؤ تاکہ لوگ سمجھ لیں، ہمارے غیر مسلمان بھائی بھی سمجھ جائیں ہیں۔ ہاں، لیکن یاد رکھیں اللہ سب سے بہترین نام ہے سنسار کے سچے مالک کا۔ یہ مجھے مجبوری میں بولنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد پہچان کر کہ اس کے سوا کوئی پوجا کرنے کے یوگیہ نہیں، اس کے سوا کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، اس کی سوا کوئی اور ہاتھ پھیلانے کے لائق نہیں، اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور جھکاتے رہیں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پھیلاتے رہیں گے۔ تو کیا کریں؟ ہم جو ہے اللہ کی گواہی دیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں، اس کے آخری رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ گواہی دیں، ہم سچائی گواہی دیں۔ اس کے بعد پھر نیک عمل کریں ہیں، نیک عمل کریں اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ کیا کریں ہم کہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی، کلمہ پڑھنے کے بعد برائی کو چھوڑ دیں، اچھائی چھوٹی ہو یا بڑی اس کو اپنا لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد وتواصوا بالحق، اور پھر سچائی کا پیغام اللہ کا دنیا میں پھیلائیں، خود بھی چلیں۔ چلنے کے لیے کون سا قانون؟ اللہ کا، قرآن کا قانون، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی ہے، قرآن کا قانون، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کیا کریں کہ اس کو پھیلائیں، وتواصوا بالحق، اور پھر لاسٹ میں کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر۔ اب آپ ذرا سوچیں یہ بات ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں؟ چاروں میں سے ایک کام بھی نہیں کرو گے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، بل اثر کے حساب سے، یاد رکھیں۔ چاروں کام کرو گے تبھی آپ کو کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ چاروں میں سے ایک کام بھی چھوڑ دو گے، یا دو چھوڑ دو گے، یا تین چھوڑ دو گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے چاروں کام کرنے ضروری ہیں۔ اب ہم سمجھیں کہ یہ باتیں ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں کہ لوگوں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس دنیا میں دل نہ لگاؤ۔ دیکھو تمہاری زندگی کی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، دیکھو تمہارے سامنے کتنے لوگ مر گئے۔ دنیا کے دھوکے کو سمجھو اور پہچانو، تمہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس دیکھو دنیا کے اندر تمہارے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ تمہیں عقل دی ہے، عقل سے صحیح بات کو سوچو، حقیقت کیا ہے زندگی کی۔ تم دکھوں میں گھرے ہوئے ہو، تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہو، بیماریوں میں گھرے ہو، مصیبت میں گھرے ہوئے ہو ہیں، تم چاہتے ہو ہمیشہ سکھ ملیں مگر نہیں ملتے، دکھوں میں گھرے رہتے ہو۔ تم جو چاہتے ہو وہ تمہارا مالک اس پہ پانی پھیر دیتا ہے ہیں؟ تو تم یہ چاہو کہ مالک چاہتا کیا ہے۔ میں جو چاہتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا، اس پہ مالک پانی پھیر دیتا ہے۔ تو پھر اب تم یہ کوشش کرو کہ میں جس کے سامنے بے بس ہوں وہ کیا چاہتا ہے، اس کی چاہت کو تم پوری کرو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت پوری کرے گا دوسری زندگی میں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ کہ جیون تو اس نے دے دیا ہمیں، اب جیون دینے کے بعد ہمارے اندر جو ہے یہ چاہت کہاں سے آئیں کہ ہم ہمیشہ کے سکھ چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھ بھیجتا رہتا ہے، ہم روک نہیں سکتے۔ کوئی طاقتور ہستی ہے جو ہمارے اوپر حاوی ہے، اس کا قانون حاوی ہے ہمارے اوپر ہیں۔ تو پھر تم اللہ کی چاہت کو جاننے کی کوشش کرو، اس کی کھوج کرو۔ تمہارا پورا جیون اور اللہ کے تمہارے اوپر جو قانون ہیں یہ اس بات کو جو ہے تمہاری طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تو اپنے مالک کی کھوج کر، پھر یہ کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، تجھ سے چاہتا کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اسی طریقے سے جب انسان غور کرے گا کہ جیون تو دھوکا ہے، اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ کو پہچانے گا، جب جانے گا کہ میرا بنانے والا چاہتا ہے کہ میں سچائی پہ چلوں،
اس کے حکم پہ چلوں، اس کی بنائی ہوئی رچنا ہے میرے اندر، اس رچنا کے آدھار پر جب تم اس کی کھوج کرو گے تو تم اس کی پہچان کر لو گے۔ کتاب اس کی موجود ہے دھرتی پر، قرآن مجید ہے۔ اب تم جب اس کے دوارا سمجھو گے اس کو تو تم پہچانو گے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں نیک عمل کروں۔ پھر تم غور کرو گے وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ پڑ، تو کیا کر، میرے حکم کو پورا کر۔ میں نے تجھے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، پہلے تو میری گواہی، میں نے سچائی کی گواہی دے، اور پھر اس کے بعد نیک عمل کر، پھر اس کے بعد اس سچائی کو دنیا میں پھیلا، اس کے بعد پھر دنیا بٹورنے میں نہ لگ۔ دیکھو نا، ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے، کسی نے میری جو ہے 2 گز زمین یا 10 گز زمین داب لی، بھئی میں نے صبر کر لیا، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ یا بھئی کوئی جو ہے، میں نے جو ہے فلاں کام میں کر رہا تھا، یا میں نے ڈھکیل لگا رکھی، یا میں نے جو ہے ٹھیلی لگا رکھی تھی، اور 4 بدماش آئے اور وہ میرے پھلوں کو لے گئے اٹھا کے اس پہ سے، تو بھئی میں نے صبر کر لیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے بھی فلاں چیز کا مجھے کسی نے نقصان کر دیا، بھئی میں نے صبر کر لیا۔ یہ تو ہے دنیا کی چیزوں کے صبر، اور جو پوری دنیا کو ہی چھوڑ دے، یہ کتنا بڑا صبر ہے، ناری بات سمجھ میں۔ اس پوری دنیا کی حقیقت کو پہچان کر کے کہ زندگی ختم تو میرے لیے دنیا بھی ختم، تو جب زندگی کا ہی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے تو میں کیا کروں گا دنیا میں دل لگا کر کے۔ دفع کرو جس دنیا کو کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، کبھی بھی چھوڑ سکتی ہے، دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس پہ جان کیا لگانا، اس میں دل کیا لگانا۔ جو مقدر میں روزی لکھی ہے وہ مل جائے گی، جائز ضرورت پوری کرو، اللہ کو راضی کرو۔ تو پوری دنیا آپ کو جو چھوڑ دے دھوکہ سمجھ کے کہ دھوکہ آئے، چھوڑو اس کو، ہیں؟ ہاں، یہ ہے اصل میں صبر، وتواصوا بالصبر۔ جو دنیا چھوڑے گا اللہ کے دین کو وہی پھیلائے گا، یاد رکھیں، وہی انسان اللہ کو پائے گا۔ جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹائے گا، اپنا سب کچھ لٹائے گا، وہی اللہ کو پائے گا۔ اور کیا لٹانا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے اللہ کا ہے۔ اب سوال جو کیا تھا کہ جنت میں، سورگ میں کیسے لوگ جائیں گے، اب جواب سن لو اس کا، دھیان لگا کے سننا۔ دیکھو بھائی، ایک بات سمجھے ہم، مان لو مثال کے طور پر میں نے آپ کو تھالی میں سجا کر کے، اور میں نے آپ کو کافی ساری چیز دی، دائیں بائیں دیے، میں نے جو ہے نکتی کے لڈو، بیسن کے لڈو، اور گجک ہیں، اور کئی ساری چیزیں میں نے لگا دی، مثال کے طور پر مان لو آپ۔ اب اس میں سب سے بہترین چیز مان لیں آپ برفی کو، تھوڑی دیر کو مان لیں آپ کہ بس برفی جو ہے سب سے اچھی چیز ہے، سب سے ٹاپ کی چیز ہے۔ اب میں نے جو ہے تھالی سجا کر کے، اور اس میں سب چیز رکھ کر کے، اور اس میں سب سے پیاری چیز رکھی، برفی مان لو بیچ میں رکھی، ٹھیک ہے۔ اب سب کچھ تو میں نے دیا، اب میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں کہ بھئی مجھے کچھ دو۔ اب تم اگر دائیں بائیں سے نکال کے دیتے ہو تو تم فراڈ بازی کر رہے ہو میرے ساتھ، ناری بات سمجھ میں۔ اگر تم جانتے ہو کہ سب سے بہترین چیز برفی ہے اس میں، ہیں، اگر تم برفی نکال کے دیتے ہو مجھے سب سے بہترین چیز، تو تم نے پھر میرے ساتھ سچائی کی نیتی اپنائی، پھر میں تمہیں اور بھی دوں گا۔ اور جب تم فراڈ بازی کرو گے تو پھر جو چیز ہے اسے بھی واپس لے لوں گا۔ یہی حساب اللہ کا ہے۔ اللہ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے، اگر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے نام پہ اچھی چیز دیتے ہیں، تم اس وقت تک ایمان والے، ایماندار، اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ جو چیز تمہیں پیاری نہ ہو اسے اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ ناری بات سمجھ میں۔ کوئی فقیر ہو، جو چیز تم کھانا مانگ رہا ہے وہ، اب باسی کھانا بھی ہے، تازی کھانا بھی ہے، تو تم اللہ کو کیسے کھانا دو گے؟ اللہ کھانے سے پوتر ہے، یاد رکھیں۔
اللہ کے نام پہ تم سے مانگنے کو آیا ہے، وہ اللہ کے نام پہ آیا ہے تو اللہ کو دے رہے ہیں آپ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنائیں اور تازی کھانا دیں اس فقیر کو، باسی کھانا نہ دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں نعمت بڑھا دے گا پھر وہ ہیں۔ اگر تم اس کے ساتھ فراڈ بازی کرو گے، ناشکری کرو گے، تو وہ نعمت بھی چھین لے گا تم سے۔ اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دنیا سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے۔ دیکھو بہت گہری بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، دھیان لگا کے سنیں۔ اور جو ہمارے بھائی یا بہن، دیکھو ہماری آواز کہاں کہاں تک جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہ کہاں کہاں تک اس آواز کو پہنچا رہا ہے۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن میری آواز جہاں تک جن تک پہنچ رہی ہے، ویڈیو میں بھی جا رہی ہے میری آواز، میں ان سے سب سے کہنا چاہتا ہوں، اور جو یہاں بیٹھے سب سے کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو دھیان سے سنیں۔ یہی سنسار کے سچے مالک، تمہارے سچے پیدا کرنے والے کا سچا راستہ ہے، اور یہی اس کی مرضی ہے۔ باقی اس کے علاوہ دنیا میں ہر چیز دھوکا ہے، سمجھ لو پہلے ہی۔ جیون کا وقت برباد ہو رہا ہے، جا رہا ہے۔ اب دنیا بنانے والے نے کیوں بنائی دنیا؟ سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے۔ تو ہم اللہ کے لیے ہیں، میں اللہ کے لیے ہوں، آپ اللہ کے لیے ہیں۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے، اس کا احسان مانیں اور اس کی تلاش کریں، اللہ کی مرضی ہے کیا۔ دیکھو نا، میں تو چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ زندگی جیوں، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھا لے گا وہ، میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو میرے اوپر کسی کی بادشاہت ہے، کچھ طاقتور ہستی ہے جس کے سامنے میری چل نہیں سکتی ہے۔ میں تو نہیں چاہتا میرے اوپر دکھ ہوں، لیکن وہ دکھوں مجھے گھیرتا رہتا ہے، تو میری چاہت کو وہ پوری نہیں ہونے دیتا۔ تو پھر میں اس کو جانوں کہ تم اس سے چاہتا کیا ہے، میں تیری مرضی پوری کروں، پھر تو میری چاہت پوری کر۔ چاہت کیا ہے ہمارے اندر؟ جنت کی چاہت ہے، جنت کے سپنے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اسی میں اللہ کی کھوج کریں ہم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی میں ڈھونڈیں اللہ کو ہم۔ تو اب جنت کی چاہت ہم اس مالک سے جب پوری کرائیں گے جب ہم اس کی مرضی پوری کریں گے دنیا میں۔ جو جیون کا سمے دیا گیا ہے، اس میں ہم اس امتحان میں پاس ہوں گے، اللہ راضی ہوگا، تب وہ جیون ملے گا۔ اور زیادہ لمبی کہانی نہیں ہے، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب جانا پڑ جائے یہاں سے۔ تو ہر وقت چوکنے رہیں، لاپرواہی نہ کریں، دھوکے میں نہ پڑیں۔ ارے بہت سمے ہے بھائی، کر لیں گے آگے چل کے، نہیں، یہ دھوکا ہے۔ ابھی تیاری کریں، ابھی سے لگ جائیں ہم۔ تو اب ہم سمجھیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے۔ دیکھو، دھرتی کا بچھونا بچھایا ہمارے لیے، ہم چل پھر رہے ہیں اس کے اوپر۔ آسمان کی چھت بنائی ہمارے لیے، ستاروں کو چمکایا ہمارے لیے، چاند کو چمکایا ہمارے لیے، سورج کو چمکایا ہمارے لیے، زمین میں سے غلہ پیدا کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہمارے لیے، ہے نا، تمام چیزیں ہمارے لیے، اور ہم اللہ کے لیے۔ بات سمجھیں؟ تو اب ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے جیون کی حقیقت پر غور کر، دھوکے سے باہر نکل۔ یہ جیون، تیری جان میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں تو یہ اٹھا لوں، اور یہ دنیا سب دھوکا ہے، جس دن سے یہ اٹھاؤں گا سب دنیا چھوٹ جائے گی، سب جیسے کہ اوروں کو چھوٹ رہی ہے۔ میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر، دوسروں کی موت سے سبق حاصل کر، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑ۔ اگلی بات، اب ہم سمجھیں کہ جب بچہ پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی محبت ایشوری رچنا میں اللہ تعالیٰ پروست کر دیتا ہے۔ بات سمجھیں؟ دنیا کی محبت، یعنی دنیا کی محبت کیا محبت ہے؟ دنیا کی چیزوں سے محبت، دنیا کی یادیں، دنیا کے سپنے۔ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کو دیکھتا ہے، ماں باپ اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتا ہے، تو ماں باپ بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ اگر اللہ محبت نہ ڈالے دل کے اندر تو پھر کون اسے انسان کو پالے گا؟ دوسرے کا بچہ روئے سر میں درد ہوئے، اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوئے۔
تو کیوں دل میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کی محبت ڈالی ہے ہمارے دل میں۔ تو اب ہم سمجھیں کہ جو ہے بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کی محبت ملتی ہے، اور جو ہے گھر میں اوروں کی محبت ملتی ہے، تو اس کا دنیا میں من لگنے لگتا ہے۔ پھر بڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے دنیا میں باغات ہیں، پھلواڑی ہیں، ہریالی ہیں، اچھے اچھے مکان ہیں، لوگوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں دھیرے 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 بیٹھتی چلی جاتی ہے، اور وہ دنیا کے دھوکے میں ایسے گم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے کبھی جانا نہیں ہے۔ اور جب کہ اپنی آنکھوں سے دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ دنیا کے دھوکے میں اس قدر جیتا ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھتا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے، یہ محبت انسان کے بس میں نہیں ہے، یاد رکھیں، قدرتی طور پر ہے۔ اب ہم سمجھیں کہ اب اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں بھیج کر، اب دیکھو نا، کہا مال اور اولاد فتنہ ہے، قرآن میں آیا تھا نا، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اب مال اور اولاد انسان کے جیون کے عمر کے کس سمے میں ہوگی انسان کے پاس؟ جب انسان کی عقل جو ہے مضبوط ہوگی، پکی ہوئی ہوگی، اولاد جبھی تو ہوگی، ہیں؟ انسان کی عقل سمجھدار ہوگی، جبھی تو اولاد کے لیے کہا گیا ہے۔ بچپن میں تو کہا نہیں گیا، بچپن میں تو کوئی انسان کی اولاد نہیں ہوتی ہے نا۔ جوانی میں عقل، پکی ہوئی عقل میں، یا بڑھاپے میں کہہ لیں ہم، لیکن سمجھدار عقل میں ہوتی ہے، عقل سمجھدار ہوتی ہے انسان کی، اور سمجھدار عقل کا امتحان اللہ کی طرف سے۔ جب انسان کی عقل سمجھدار ہوتی ہے، 30-35 سال کے بعد اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب فساد، فتنے کا مطلب دھوکہ دینے والی، غلط راستے کی طرف لے جانے والی، دھوکہ دینے والی۔ تو اسی چیز سے ہم سمجھیں کہ دنیا کی جو محبت ہے، یہ انسان کے دل میں پروت ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ اللہ کو دنیا چلانی ہے بھائی، اولاد کی بیاہ شادی بھی کرنا ہے، دنیا میں اور کام بھی کرنے ہیں، تو دنیا کی محبت تو ضروری ہے۔ بات سمجھیں، اگر دنیا کی محبت دل میں نہ ہوگی تو پھر انسان کے لیے دنیا قید خانہ بن جائے گی، پھر وہ نہ بچوں کو شادی کر پائے گا، نہ کچھ کر پائے گا۔ تو اس لیے جو ہے پھر ہم دیکھیں، تو اب اس چیز سے ہم سمجھیں کہ اب جو بندہ اللہ کو پانا چاہے، ایک طرف تو ہے یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں، اور ایک طرف ہے دنیا کا بنانے والا۔ یہی اللہ کا امتحان ہے کہ تم دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے ہو، دنیا کو پسند کرتے ہو، یا ہمیں پسند کرتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جو اللہ کو پسند کرے گا اور اللہ سے ایمان مانگے گا، اللہ کا بننا چاہے گا، ارادہ کرے گا، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے گا جلیل کر کے، اور اپنی محبت کو ڈال دے گا۔ پھر اس کا حساب کیسا بن جائے گا؟ جیسے بخار سے پہلے ہر چیز اچھی لگ رہی تھی، اور بخار چڑھنے کے بعد ہر چیز کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی پرکار سے دنیا کی حقیقت انسان پہ پھر کھل جاتی ہے جب دل اللہ کے انسان حوالے کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دل جو انسان اللہ کے حوالے کر دے گا، پھر اس پہ دنیا کا دھوکہ کھل جائے گا، اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی، اور دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، تو پھر دنیا انسان کے لیے قید خانہ بن جائے گی۔ انسان کے شریر میں سب سے مین چیز کیا ہے؟ دل۔ دل پمپنگ کرتا ہے، اور شریر کے سارے انگ سو جاتے ہیں، مگر دل کبھی نہیں سوتا۔ نہ دل کی دھڑکن رکنے کا مطلب یہ ہے ڈیتھ۔ اگر دل کی دھڑکن رک گئی تو انسان ختم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دل کبھی نہیں رکتا ہے، یاد رکھیں۔ اور دل ہی انسان، قرآن میں کہا گیا ہے تمہارے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا تو تمہارے سارے جو اعضاء ہیں وہ سدھر جائیں گے، اگر یہ بگڑ گیا تو سارے شریر کے انگ غلط کام کریں گے۔ پھر اگر دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کے دھوکے میں کھیل رہے ہو، تو شریر کے انگوں سے بھی غلط کام کرو گے۔ پھر اگر دل میں دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت ہے، ہاں، تو پھر تم شریر سے بھی اچھے کام کرو گے۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ اب جو بندہ چاہے کہ مجھے اللہ کو پانا ہے، دنیا کو نہیں پانا، دنیا میں صرف ضرورت پوری کرنی ہے، اللہ کی مرضی کو پہچانے کہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہ کی طرف سے اکیلا آیا ہوں اور اللہ کی طرف اکیلا ہی لوٹ جاؤں گا، تو مجھے اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، تو لہٰذا میں اللہ کو راضی کروں اور دل اللہ کے حوالے کر دوں۔ اللہ نے دل ہی انسان سے مانگا ہے، جس میں نے آپ کو مثال دی تھی ابھی، تھالی میں جو ہے مین چیز برفی ہے، تو برفی آپ دے دیں تو میں بہت خوش ہوں گا، بھائی امتحان میں پاس ہو گیا، اس نے بڑھیا چیز دی مجھے۔ تو اللہ نے بھی انسان کو سب سے مین چیز کیا دیا؟ دل، اور دل ہی اللہ نے مانگا کہ میرے بندے، اور دل کے اندر ہی دنیا کی محبت، سب کچھ دل کے اندر ہی ہے، سمجھے؟ تو دل تو میرے حوالے کر دے۔ دنیا میں تو دل دے گا تو دنیا تیرے دل کو توڑے گی، بیوی کو دل دے گا، بیوی دل توڑے گی، کبھی نرم بولے گی کبھی گرم بولے گی، کسی کو بھی دل دے گا وہ دل تیرا توڑے گی۔ اللہ فرماتا دل مجھے دے، میں دل تیرا کبھی نہیں توڑوں گا۔ تو اب یہ ہے وتواصوا بالصبر، کہ دنیا کی حقیقت کو پہچان کر کے جنت کے سپنے یہاں پورے مت کرے، یہاں اپنے مالک کی مرضی پوری کر، اس کو راضی کر ہیں۔ اور وتواصوا بالصبر، پوری دنیا کی چیزوں سے صبر کر اور دل اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ پر سچے دل سے ایمان لا کر اس کے حکم سچائی پر چلتا جا، اور سچائی کو دنیا میں پھیلاتا جا، اور پوری دنیا سے صبر کر، اللہ پہ وشواس رکھ کہ وہ موت کے بعد تجھے بہترین جنت کا جیون عطا فرمائے گا، اس نقلی جیون کے بدلے میں جو تو یہاں چاہتا ہے وہ تیری ساری چاہت پوری کرے گا، بس مرنے کی دیر ہے۔ اپنے وعدے میں اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے۔ اور غور کر، جس نے تجھے بنایا ہے، جس نے تیرے اندر رچنا کو رچا ہے، اسی رچنا کے آدھار پر تیرے بنانے والے کا سچا راستہ یہی ہے۔ دلیل کے حوالے سے میں نے دلیل دے کر سمجھایا ہے، کاش سمجھنے والے سمجھ لیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، ہاں اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ اب یاد رکھیں، جو اللہ کو پالے گا، جو اللہ کو پالے گا وہی اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لائے گا، ہیں؟ اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معرفت، اس کی پہچان کر چکا ہو، اللہ کی پہچان حاصل کر چکا ہو، اللہ کی معرفت حاصل کر چکا ہو۔ جس نے اللہ کو پہچان کر پا لیا ہو وہی اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو پہنچا سکتا ہو، اور جو خود ہی اللہ سے اندھا ہو، جاہل ہو، تو وہ کیسے اللہ کا راستہ لوگوں کو بتا سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں، اللہ کا ڈر ہر کامیابی کی کنجی ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈر کر اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ اسی کو اپنی طرف آنے کا راستہ کھولے گا، آسان کر دے گا۔ تو یاد رکھیں، انسان جو اللہ کو پالے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی جنت میں جائے گا، وہی سورگ میں جائے گا، وہی جہنم سے بچایا جائے گا۔ جو اس دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کو پسند کر لے گا، اللہ کو پانے کی کوشش اور جد و جہد کرے گا، اس دنیا کو پسند نہ کر کے اللہ کو پسند کر لے گا، جنت میں وہی جائے گا، وہی اللہ کا انعام پائے گا، وہی جہنم سے بچ پائے گا، وہی ہمیشہ جنت میں کامیابی کا جیون پائے گا، اپنی ہر اچھا کو وہاں اللہ سے پوری کرائے گا، اللہ جنت میں اس کی ہر اچھا کو پوری کرے گا۔ تو بھئی اللہ کو پانے کی چاہت میں آج ہی سے اللہ کی کھوج شروع کر دیں، اللہ کی پہچان کرنا شروع کر دیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا گیان حاصل کریں، ایشور کا گیان حاصل کریں، اللہ کا علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی جیون کا صحیح مقصد پہچان سکیں، اور دنیا اور شیطان کے دھوکے سے بچ کر اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو سکیں، اور اللہ کا انعام حاصل کر سکیں، اور جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو،
उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नरम हो जाती हैं और दिल भी नरम होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नरम हो जाती हैं और दिल भी नरम होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है?